ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہنے لگے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مختلف کفار جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اولاد کو اختیار کر لیا ہے؟ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی ہر اولاد سے پاک ہے، کیونکہ جب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی ملک میں اس کی اولاد آ جائے، پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اگر بیٹا اس کا غلام ہو، اس کو خرید لے تو اس کی باپ کی ملکیت میں آتے ہی غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ساری کی مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک اور اس کو پیدا کرنے والا ہے، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی اولاد یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان یہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مغلوب ہوتا ہے کہ اس کو اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا معاشرے میں ایک مقام بنتا ہے، اس کے لیے معاشرے میں ایک سہارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کے سہارا لینے سے پاک ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ عز اور انکساری سے پاک ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے آگے گردن جھکانے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے آگے ہر ایک جھکنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے پر، آپ نے یہاں پر ترجمہ فرمایا نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بدیع لفظ فرمایا۔ عربی میں بدیع اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس بات کو سمجھیے کہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، تو اسے بنانے کے لیے، کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے، بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی سوئی ہی کیوں نہ ہو، اسے کسی مٹیریل کی، کسی مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر مٹیریل کے پیدا فرمانے والا ہے، یعنی اس کا کلمہ کن ہی کافی ہے، اس نے صرف کن فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساری کی ساری کائنات پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ تو امام اہل سنت نے یہاں پر یہی ترجمہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب کسی بات کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے، جب کبھی کسی بات کا اللہ حکم فرما دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ تو بس یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور ان جاہل لوگوں نے کہا لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کے آگے اللہ تبارک و تعالی کی ساری آیات واضح ہو گئیں، ہر نشانی واضح ہو گئی، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری آیات اور سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ کہیں ایمان نہ لے آئیں، تو یہ سازش کرتے تھے اور ایسی بات کہتے تھے کہ لوگ اس کو سن کر اسلام سے دور ہو جائیں۔ جو لوگ اسلام کے قریب ہو چکے تھے وہ ایسی بات کرتے کہ ان کو اسلام سے کس طرح سے دور کیا جائے۔
رافع ابن خزیمہ یہ ایک شخص تھا، اس نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کیوں نازل فرماتا ہے؟ وہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ کہنے لگا لولا یکلمون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا کوئی نشانی کوئی آیت یہ ہم پر کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی آنکھ یہ فانی آنکھ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ اسلام کی دعوت کو عام کیجئے، آپ تبلیغ دین فرمائیے، کیونکہ یہ جو کافر آپ سے باتیں کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کافروں نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ فرمایا کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ہے، اسی کی مثل کو بات کو کہا ہے جو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ کافر ہیں نا، ان کے دلوں میں ایسے ہی وسوسے اور ایسی ہی باتیں آتی ہیں، ان کے دل آپس میں ملے جلے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی جس کے پاس نور یقین موجود ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ صحیح ہیں اور سچ آیتیں ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ آپ مومنوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں اور کافروں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے بروز قیامت جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ اے محبوب آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض انجام دینے کے لیے سونپے، آپ نے وہ بطریق اکمل بہت اچھے انداز میں اس کو مکمل کر دیا اور آپ نے دین کی تبلیغ کو عام کر دیا۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور اے سننے والے اس بات کو سن لے، اس آیت مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور اے سننے والے اس بات کو سن لے کہ یہود و نصارہ یہ تجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہ کافر، یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے، وہ مسلمانوں سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس مقام پر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان حاکموں، تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر کیا کچھ نہیں کیا؟ تم نے غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی، تم نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا، اور نہ جانے تم نے یہود و نصارہ کے اشاروں پر کیا کیا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تم سے آج تک راضی نہیں ہوئے۔ وہ آئے دن تمہارے اوپر ورلڈ بینک کے ذریعے، IMF کے ذریعے اور دیگر اپنے اداروں کے ذریعے تم پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں اور اپنی باتیں منواتے رہتے ہیں، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اب تم اس بات کو سمجھ لو، جب قرآن نے فرما دیا اے مسلمانوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو اب تم ان کو چھوڑ دو، بلکہ تم اب اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ جب تم اللہ کو راضی کر لو گے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں تمہیں عروج و بلندی عطا فرما دے گا۔ فرمایا یہود و نصارہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین میں آ جاؤ، ان کی دین کی پیروی کرو۔ یعنی یہود و نصارہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے تم دین اسلام کو چھوڑ کے
تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو اللہ کی ہدایت ہے یہی حقیقی اصل ہدایت ہے۔ ولا ان اتبعت اہواءہم، اے سننے والے اس بات کو سن لے، اگر تو نے یہود و نصارہ کی خواہشوں کی پیروی کر لی، تو نے دین کو چھوڑ دیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا۔ علم آ گیا مراد جب قرآن مجید فرقان حمید تیرے پاس آ گیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ اسلام تجھ تک پہنچ گیا، اگر تو نے اس کے باوجود بھی، قرآن پاک کے آنے کے باوجود، حضور کی دین اور تبلیغ اسلام کے باوجود بھی تو نے یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تجھے پھر اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تجھے کوئی رب سے بچانے والا ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ یہاں سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام اور دیگر وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ سچے نبی ہیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور آپ نے اپنے دو رشتہ دار سلمہ اور مہاجر ان دونوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور فرمایا کہ تم تو اس بات کو سمجھتے ہو کہ توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخری نبی الزماں جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ وہ نبی ہوں گے کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ توریت میں واضح نشانیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمائی گئی، تو ان نشانیوں کو سن کر سلمہ جو شخص تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن مہاجر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جو اہل کتاب ہیں، وہ کتاب کو، توریت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یعنی وہ اس کو اچھی طرح پڑھتے بھی ہوں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک رکوع مکمل ہوا۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتیں عطا فرمائی، آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، اور ہر روز نیا کھانا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا تھا، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فراوانی عطا فرمائی اور کئی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اے بنی اسرائیل، بے شک میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے تک تھی۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد جو امت محمدی ہے، حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے، اس تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگوں، اے امت محمدی، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان ظاہر کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے
جو فضیلت حاصل تھی وہ بنی اسرائیل کو تھی، اس کے بعد جو فضیلت حاصل ہوئی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اے لوگوں تم اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جان، کوئی انسان، کوئی شخص اپنے گناہوں کو اٹھا کر کسی اور کے کندھے پر لاد دے، نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہوگا بروز قیامت۔ ذرا سوچے تو صحیح، آج ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات تک دن بھر میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنوں کی دل آزاری کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بروز قیامت ہمیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے درس ہے کہ حقیقی کامیاب اور کامیابی و فلاح پانے والا وہی شخص ہے جو اس دنیا میں، اس دارالامتحان میں رہ کر وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ اپنی قبر کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یعنی اس میں تو صرف کچھ عرصہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد وہ قبر کے دن ہے، اس کے بعد پھر آخرت ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے۔ تو اتنی طویل زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال یہ آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اس طرح ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی ایک انگلی وہ سمندر میں ڈالتا ہے اور نکالتا ہے تو جو اس کے ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے یہ دنیا ہے، اور جو باقی پورا سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ تو حقیقی سمجھدار اور دنیا میں آخرت میں فلاح پانے والا وہی شخص ہے جو اس دنیا میں دارالامتحان میں رہ کر وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص دن میں بار بار، مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے کہ جو شخص دن میں بار بار اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا قبر میں کیا بنے گا، اور اپنی آخرت و قبر کے بارے میں فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور بروز قیامت اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ کسی سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کافروں کو شفاعت بھی نفع نہیں دے گی۔ یعنی یہ شفاعت کا جو انکار ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ بروز قیامت یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، مقرب ہیں، اور بروز قیامت یہ ہماری شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کافر یہ شفاعت کا دعویٰ کرتے ہیں بتوں کی، انہیں بروز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، بلکہ جو شفاعت ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بروز قیامت جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے ایمان والے، تو وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ عرض کریں گے کہ آج رب العالمین کا جلال یہ عروج پر ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو ہم سے دور فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کے دن تو رب العالمین کا غضب جو ہے یہ عروج پر ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں رب العالمین کے حضور شفاعت کر سکوں، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تمام انبیاء کرام یہ فرمائیں گے آج ہم میں ہمت نہیں، بلکہ رب العالمین کا جلال یہ غضب یہ عروج پر ہے،
اور فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کے دن تم کسی اور کے یہاں چلے جاؤ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہوں گے بروز قیامت، فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، آج کے دن اے میرے امتیوں میں ہی ہوں تمہاری شفاعت کرنے والا، میں رب العالمین کے حضور تمہاری شفاعت کروں گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے بعد حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں گے. اور مفہوم حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا اور اتنا لمبا آپ سجدہ رب العالمین کے حضور فرمائیں گے کہ آپ کا امامہ اقدس یہ آپ کے سر اقدس سے نیچے آ جائے گا اور رب العالمین کے حضور آپ اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرما رہے ہوں گے. کتنے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما. لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہم ان کے دین سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کتنا دور ہیں. ہم نمازوں کو ایسے ہی ترک کر دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ایسے ہی کر دیتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کتنی دعائیں فرماتے. تو جو شفاعت کا انکار ہے وہ کافروں کے لیے تھے کہ کافروں کو اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی. پھر جب حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما دیں گے تو یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یعنی شفاعت کبریٰ کا دروازہ یہ حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام کھول دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، پھر شہداء، صالحین، علماء، حفاظ کرام، یہ تمام اپنے احباب کے لیے شفاعت کریں گے. ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو پورا فرما دیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ چند چیزیں کیا تھیں جن سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا. وہ 10 چیزیں تھیں. وہ 10 چیزیں یہ تھیں کہ مونچھوں کو کتروانا، مونچھوں کو کم کرنا، پست کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی سے صفائی کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، اور جو ہاتھ کے بال ہیں ان کو دور کرنا، موئے زیر ناف ان کو دور کرنا، اور ختنہ اور پانی سے استنجا کرنا. یہ وہ 10 چیزیں تھیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض کی گئی، واجب کی گئی. لیکن ان میں سے بعض چیزیں ہمارے لیے مستحب ہیں اور بعض چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیزیں فرض کی گئی تو آپ نے ان کو پورا فرمایا. قال، آپ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. قال ومن ذریتی، فرمایا اور میری ذریت یعنی میری اولاد، کیونکہ آپ کی اولاد میں بعد میں کچھ اہل ایمان تو آنے والے تھے لیکن کچھ کافر بھی آنے والے تھے، تو فرمایا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا لیکن جو آپ کی اولاد ہے، فرمایا یعنی جو ان میں کافر ہوں گے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. یعنی ظالم جو ہے یہ کبھی، جو کافر ہیں یہ کبھی مسلمانوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے. اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے، کوئی کافر وہ مسلمانوں کی حکمرانی نہیں کر سکتا. آج سے کئی عرصہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلاول زرداری ہے اس نے یہ بکواس کی تھی کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم کسی عیسائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے حاصل کیا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور یہاں پر مسلمان ہی بستے ہیں، اور شرعی تقاضے کے مطابق یہاں کا جو حکمراں ہیں یہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اب مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی بات چل رہی ہے. خانہ کعبہ کی ہسٹری کے بارے میں کہ خانہ کعبہ
کہ ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، مسجد حرام کی تاریخ کیا ہے اور اس کو کس طرح بنایا گیا، اس بات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کا مرکز، یعنی لوگ یہاں سے یہاں پر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، یعنی لوگ یہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ کس طرح بنایا کہ یہاں پر مسلمانوں کو شکار کرنے سے روک دیا گیا کہ یہاں پر کسی کو بھی شکار نہیں کیا جائے، کسی بھی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر کوئی مجرم داخل ہو گیا جس پر قصاص واجب ہے، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کو اب قتل کیا جائے گا، قصاص واجب ہے، لیکن وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا تو قاضی وقت اس کو حرم کی حدود سے باہر لے آئے گا، پھر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہر ایک کو امن ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جہاں تک گستاخ رسول کا مسئلہ ہے وہ اس مسئلے سے جدا ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر یا مسجد حرام کے اندر بھی آ جائے، اس کو وہاں پر بھی قتل کیا جائے گا۔ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم ہوا کہ ابن خطل یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ تھا، یہ مکہ شریف میں نہیں بلکہ مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر یہ چھپا ہوا تھا، چمٹا ہوا تھا۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس گستاخ رسول کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں سے نکالا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو وہیں پر ذبح کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو جہاں تک عام انسانوں کا تعلق ہے تو وہاں پر کسی کو، ہر ایک کو امن ہے، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کو قصاصاً قتل کیا جانا ہے تو قاضی وقت اس کو حرم کی حدود سے باہر لے آئے گا، پھر اس کو قتل کرے گا۔ لیکن گستاخ رسول اگر وہ مکہ میں بھی ہو، مسجد حرام میں بھی ہو، وہ خانہ کعبہ سے چمٹا ہوا ہو، اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے گا، اس کا مسئلہ جدا ہے۔ فرمایا یہ مکہ شریف، بیت اللہ شریف یہ امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگوں تم مقام ابراہیم کو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ کے قدموں کے نشان آج تک یہاں پر موجود ہیں، اور آپ نے اس مقام پر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یعنی یہ جو پتھر تھا، یہ پتھر آپ کے لیے ایک لفٹ کا کام سر انجام دیتا تھا۔ آپ جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے اونچی، تو یہ پتھر خود بخود جو ہے وہ اونچا ہو جاتا تھا، یعنی جہاں پر آپ پتھر لگانا چاہتے تھے یہ پتھر اونچا ہو جاتا اور آپ اس پتھر کو وہاں پر رکھ دیتے تھے۔ فرمایا تم اس مقام کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جب طواف کے بعد دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بار پھر زندگی میں طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب عمرہ ادا کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو پڑھے جاتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اس مقام کے قریب جہاں کہیں جگہ ملے وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد کیا، تاکید فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا عہد کیا؟ ان طاہر بیتی للطائفین، کہ وہ پاک اور صاف کریں، یعنی صاف رکھیں کس کو؟ میرے گھر کو، یعنی مسجد حرام شریف کو وہ پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو وہ پاک اور صاف رکھیں۔ یعنی یہاں پر طواف کرنے والے بھی آئیں گے، رکوع و سجود کرنے والے بھی آئیں گے، تو میرے اس گھر کو ان تمام عبادت کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ آسمانوں پر تو بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور یہ کیا ہے؟
کہ خانہ کعبہ کے اوپر اسی طرح کی ایک اور آسمانوں میں عمارت ہے جہاں پر فرشتے اسی طرح جس طرح مسلمان طواف کرتے ہیں، فرشتے عین اوپر اسی عمارت کا طواف کرتے ہیں، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ آسمانوں پر تو ایسی عبادت گاہ تھی کہ جہاں پر ہم تیری عبادت کرتے تھے، لیکن زمین پر بھی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پر اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عبادت کر سکیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ کو اس خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ اس جگہ پر آپ آئیں، اور سیدنا جبریل علیہ السلام کو اتارا گیا۔ آپ نے جب اپنا پر زمین پر مارا تو زمین سے جو ہے وہ اس خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند ہو گئیں، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس گھر کا طواف کریں اور آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ پانی میں بہہ گئی اور چند اس کے نشانات باقی تھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو پھر سے آباد کیا جائے، اور رب العالمین نے آپ کو جس طرح حکم فرمایا آپ نے اس کی اس طرح سے اس عمارت کی تعمیر فرمائی۔ اس عمارت سے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے پتھر استعمال کیے گئے وہ کوہ ہرا، کوہ جودی اور کوہ لبنان سے کے پتھر جو ہیں اس عمارت کے لیے استعمال کیے گئے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس جگہ کو پھر سے تعمیر کیا، اور پہلے جو یہ جگہ تھی وہ ایک اسکوائر کی صورت میں تھی، یعنی یہاں اس میں جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی اس عمارت کے اندر ہی شامل تھا، لیکن بعد میں حتیم کو جو ہے اس عمارت سے الگ کر دیا گیا۔ اب جو حتیم کعبہ ہے یہ بھی عین خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا تو سمجھ لیں وہ عین خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حتیم کعبہ کی پھر سے زیارت عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل، اے میرے رب تو بنا ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا، یعنی یہاں پر کس طرح امن قائم کیا گیا کہ یہاں پر کسی کو ایک چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہاں پر امن ہے۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے تو فرمایا گیا کہ جو مکہ شریف ہے اس کے ارد گرد یہ کوئی بہت زیادہ صحرائی علاقہ ہے عرب کا، کوئی بہت زیادہ ہریالی یا کھیتی باڑی یہاں پر نہیں کی جاتی، لیکن آپ اگر مکہ شریف میں داخل ہو جائیں، کسی بھی اسٹور پر چلے جائیں، آپ کو دنیا بھر کی چیزیں، دنیا بھر کے پھل آپ کو مکہ شریف میں ملیں گے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو یہاں کے رہنے والوں کو اچھے اچھے پھلوں سے، طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بھی یہ دعا تھی، حدیث پاک میں منقول ہے، اللہ تو مدینہ منورہ شریف کو مکہ شریف سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو بھی اور وہاں پر بھی طرح طرح کے پھل اور رزق عطا فرمائے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے، کن کو؟ ان طرح طرح کے پھل کن لوگوں کو عطا فرما؟ ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قولا، فرمایا ومن کفر، کہ جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یعنی جو کافر ہیں میں ان کو تھوڑا بہت برتنے دوں گا، یعنی وہ کچھ تو فائدہ اٹھا لیں گے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس فانی دنیا سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اب دنیا کے جو فائدے ہیں وہ فانی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، رب العالمین کے نزدیک اگر دنیا کی جو اہمیت ہے وہ مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو وہ کبھی بھی دنیا کافر کو عطا نہیں فرماتا۔
تو کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، تو کافروں کو یہاں پر مہلت دی گئی، یہ دنیا دی گئی، پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، یعنی پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المصیر، اور یہ جہنم کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی یہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا اور یہ کتنی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب یہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے، اس عمارت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلند فرما رہے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا، وہ یہ دعا اس عمارت کو بلند کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر آپ بھی دعا فرمائیں۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ وہ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس سے قبول فرما، یعنی ہم جو یہ خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرما۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا ہر کام، ہر فعل یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور ان کا ہر کام رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن پھر بھی اس مقبولیت کے باوجود رب العالمین کے حضور اخلاص کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مزید اخلاص کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرما۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بنا، یعنی ہم ہر وقت تیری اطاعت کرتے رہیں، تیری فرما برداری کرتے رہیں، تیرے آگے گردن جھکاتے رہیں۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی تو اسی طرح گردن جھکانے والا بنا، امتن مسلمتن لک، اور ایک تیری فرما بردار امت بنا۔ وَأَرِنَا مناسکنا، اور تو ہمیں ہمارے طریقے سکھا، یعنی جو ہماری عبادت کے طریقے ہیں تو وہ ہمیں سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، کہ تو ہر وقت اپنی رحمت کا سایہ ہم پر فرما۔ اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے ایک دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو میری اولاد سے ہی ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما، منہم جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کی تلاوت ان لوگوں پر کریں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ہے اللہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرما، وہ میری اولاد سے فرما۔ اس دعا کو رب العالمین نے قبول فرمایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، جو دیگر انبیاء کرام آپ کی اولاد سے تشریف لائے، وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی نبی تشریف لائے، وہ سیدنا نبی پاک علیہ السلام تھے، یعنی وہ ایک ہی نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، حضور پر نور علیہ السلام تھے، وہ آپ کی اولاد میں تشریف لائے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد یہ خود منایا، اور اس کا تذکرہ آپ نے خود کیا۔ ہم میلاد کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ حضور پر نور علیہ السلام کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں، حضور پر نور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور پر نور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کی بشارت کی دعا تھے، یعنی آپ نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میری اولاد میں سے آخری نبی کو مبعوث فرما، تو وہ دعا ہوں، اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ سیدنا آگے انشاءاللہ مقام پر ذکر آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت لوگوں کو دی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور فرمایا کہ میری میلاد کے وقت سے پہلے کچھ عرصہ پہلے حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا میری والدہ کے خواب میں آ کر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام یہ بشارتیں دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ جو اللہ کے آخری رسول و نبی ہیں۔ اور جب میری ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا کہ جو شام اور مصر کے بڑے بڑے محلات تھے، اس عرب کی سرزمین پر، اس مکہ شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ نے اتنا دور تک دیکھ لیا کہ جو بڑے بڑے محلات تھے وہ روشن ہو گئے حضور پر نور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے۔ تو آپ کا جو میلاد ہے وہ حضور پر نور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، اور فرمایا والحکمت کہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ تو اے اللہ ایسے نبی و آخر الزماں کو مبعوث فرما کہ جو انہیں ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاکیزہ کر دیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام یہ حضور پر نور علیہ السلام کی محبت، حضور پر نور علیہ السلام یہ تزکیہ باطن فرمانے والے ہیں، یعنی آپ کے تذکرے سے، آپ کی شریعت سے یہ انسان کا دل جو ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسے نور باطن نصیب ہوتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم کہ اس شخص سے بڑا بیوقوف کون کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لے، الا من سفیہ نفسہ وہی شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ یعنی کافر اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی ہونے کا وہ دعویٰ کرتے اور نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک کو انکار کرتے۔ تو فرمایا گیا اصل ملت ابراہیمی پر وہی شخص ہے جو حضور پر نور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور حضور پر نور علیہ السلام کو مانتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک یہ دنیا میں ضرور صالحین میں سے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربه اسلم جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا اسلم کہ آپ گردن جھکا لیں، قال اسلمت لرب العالمین فرمایا میں نے تمام جہاں کے پالنے والے کے لیے، رب العالمین کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا، یعنی میں نے ان کی فرما برداری کی۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب اب کافر اور مشرکین یہ کہتے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو جو وصیت کر کے گئے ہیں، نصیحت فرما کے گئے ہیں، وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے، اور وہ یہ کہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی، وہ کیا وصیت کر کے گئے تھے اپنے بیٹوں کو؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیہ
اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو، اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، یعنی جو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہیں میں نے یہ دین بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے نزدیک صرف یہی دین معتبر ہے، تو اس بات کو یاد رکھو، اب تم ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم جب بھی اس دنیا سے جاؤ، تمہاری موت کا وقت آئے تو تم اس حال میں ہی مرنا کہ تم دین اسلام پر ہو۔ ام کنتم شہداء، اب جب یہودی اور عیسائی اور مشرکین کافر یہ لوگوں کو بھٹکاتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس طرح اپنے بیٹے کو نصیحت کی، الٹی سیدھی باتیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، من بعدی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، وہ یہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی جو آپ کے صاحبزادے تھے، آپ کے بیٹے تھے، جن کو وصیت کر رہے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا جو معبود یعنی رب العالمین ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود رب العالمین ہے ان کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، و اسماعیل علیہ السلام کے رب کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، الہًا واحدہ یعنی ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے حضور ہی گردن جھکانے والے ہیں، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب فرمایا گیا کہ یہ ایک امت تھی، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، لہا ما کسبت، اب ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے اس دنیا میں حاصل کیا، یعنی جو نیکیاں انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کی ہیں، بروز قیامت انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ اور اے لوگوں، اس بات کو سن لو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم نے کمایا، یعنی اگر تم اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے اور عقل مندی سے کام لو گے اور نیکیاں کرو گے تو اس کا بدلہ تم آخرت میں ضرور پاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا، اب کافر یہ مسلمانوں کو کہتے، کیا کہتے؟ کونوا ہودن او نصارا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، کافر مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو ملت ابراہیمی ہے وہ ہر باطل سے جدا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کا دین ہر باطل سے جدا ہے، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ قولو، اور تم کہہ دو، یعنی تم سے یہودی اور عیسائی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، فرمایا قولو، تم یہ کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تم انہیں یہ جواب دے دو، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید فرقان حمید، ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے، و اسماعیل،
و اسحاق، اور جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور آپ کی جو اولادیں ہیں، ان تمام پر جو کتابیں، جو صحیفے نازل کیے گئے، ہم تو اس پر ایمان لائے، ہم تو قرآن پاک پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کتابیں عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی توریت اور انجیل، ہم تو اس پر ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، جو احکامات دیے گئے، جو صحیفے دیے گئے، جو کتابیں دی گئیں، ہم تو ان پر ایمان لائے، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہودی و نصرانی یہ ہدایت یافتہ نہیں، اے لوگوں تم ان سے کہہ دو لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے، بلکہ نہیں، انبیاء میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلتیں عطا کی گئی۔ تو تیسرے سپارے کے شروع میں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض میں فرمایا گیا کہ یہ جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی گئیں۔ تو فضیلت کا اعتبار جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ہے، اور سب سے زیادہ جو فضیلت دی گئی وہ نبی پاک علیہ السلام کو دی گئی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، وہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی آج سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے رسول تشریف لائے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایک نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر وہ ایمان لے آئیں اس کی مثل جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر کسی بھی صحابی رسول کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، کوئی معین نہیں کیا گیا کہ یہاں پر فلاں صحابی مراد ہے یا فلاں صحابی مراد ہیں، بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے کوئی بھی صحابی ہوں، سب صحابہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا جو ایمان ہے یہ معیار ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، یہ ایک معیار ہے۔ اگر یہ کافر ان لوگوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں گے تو فرمایا فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ان صحابہ میں سے کسی کے مطابق وہ ایمان لے آئیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأی مقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان نہ قرآن مجید فرقان حمید نے کوئی تخصیص کی، نہ حدیث پاک میں، بلکہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ سارے یہ ہدایت کے معیار ہیں، یہ نور کے مینار ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ سارے کے سارے صحابہ، ان کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ انہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ عادل ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ پھر بہت بڑی نری ضد میں ہیں۔ یعنی ساری روشن باتیں ان کے سامنے آ چکی، خود نبی پاک علیہ السلام تشریف لا چکے، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو چکا، پھر بھی یہ کافر ایمان نہیں لاتے، تو یہ تو بہت بڑی نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ رنج نہ کیجئے، ان گستاخوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ یعنی
اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے محبوب کے گستاخوں سے خود انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے، لیکن یہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا، یہ امت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح عشق اور وفا کرتی ہے۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے، حضور کے گستاخوں سے کس طرح بدلہ لیتی ہے۔ اور جہاں تک بات رب العالمین کی ہے تو رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ فرما دیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان گستاخوں کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ یہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ یہاں پر کیا مراد ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی عیسائی کے یہاں کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس کو پیلے رنگ کے اندر اس کو پانی میں غوطہ دیتے، اس پیلے رنگ کے اندر، پھر جب وہ پورا پیلا ہو جاتا تو اس کو کہتے کہ اب یہ پکا نصرانی بن گیا ہے، اس کے عقائد اب پورے نصرانی ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک رنگ کسی رنگ کے اندر کپڑے کو ڈبویا جاتا ہے اور رنگ جو ہے اس کے اندر پورا داخل ہو جاتا ہے اور وہ پکا ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے بچوں کو رنگ میں غوطہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ پورا نصرانی ہو گیا۔ تو ان کی اس روایت کا، ان کے اس طریقے کا قرآن مجید فرقان حمید میں رد کیا گیا اور فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی کون سا رنگ؟ جو قرآن کا رنگ ہے، جو ایمان کا نور ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے، وہ رنگ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے جو بہترین رنگ ہے، یعنی سب سے بہترین نور جو ہے وہ ایمان کا نور ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی رب العالمین ہی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، اے کافروں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ تم کبھی یہ کہتے ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی تم کہتے ہو سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم مختلف اختلاف پیدا کر کے اللہ کے بارے میں لڑتے ہو۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ رب کون ہے؟ فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمیں اور تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اگر کن فیکن کا مالک ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے کن، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، وہ تو رب العالمین ہے، تم اس کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اخلاص جو ہے یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ شیطان سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے وہ اخلاص پر کرتا ہے، کہ کسی طرح سے بھی جو مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت سے اخلاص کو ختم کر دیا جائے اور ریاکاری کو شامل کر دیا جائے۔ اگر یہ عبادت سے تو میں ان کو نہیں روک سکتا، اگر کوئی شخص عبادت کا عادی ہو گیا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اب یہ عبادت کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اب اس کے خلاف کیا سازش کی جائے؟ پھر شیطان یہ سازش کرتا ہے کہ اس کی عبادت سے اخلاص کو ختم کر دیا جائے اور ریاکاری کو شامل کر دیا جائے۔ جب اخلاص ختم ہو جائے گا، ریاکاری شامل ہو جائے گی، تو شیطان جو ہے کہے گا اب یہ بھلے عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جو اللہ رب العالمین کی بہت عبادت کیا کرتا تھا،
زاہد تھا، بڑی عبادتیں رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کرتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ایک درخت ہے، وہاں پر لوگ جا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اسے غصہ آیا اور اس نے کلہاڑی اٹھائی اور کہا کہ میں اس شرک کو ختم کر دوں گا اور اس درخت کو میں کاٹ دوں گا۔ چلنے اس ارادے کے ساتھ چلا، راستے میں شیطان انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ فلاں علاقے میں ایک درخت ہے، اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر اس شخص کی اور شیطان کی لڑائی ہوئی، اور وہ شخص جو ہے وہ شیطان کے اوپر سوار ہو گیا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اس کے مقابلے میں فتح حاصل کر لی۔ پھر جب شیطان کی پیٹھ پر وہ سوار ہوا، شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، ایک پیشکش کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم مجھ پر اب قابض آ چکے ہو، میں تمہارے مقابلے میں مغلوب ہو گیا ہوں، تم ایک کام کرو، تم مجھے چھوڑ دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں روزانہ تم جب سو گے تمہارے تکیے کے نیچے 3 اشرفی وہ رکھ دوں گا، سونے کے سکے وہ میں رکھ دوں گا۔ شخص کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے جب وہ چلا گیا، ایک دن دیکھا اشرفی رکھی ہوئی، 2 دن دیکھا، تیسرے دن اشرفی نہیں تھی۔ پھر وہ اٹھا کلہاڑی لے کر جانے لگا، شیطان آیا اور کہنے لگا اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے 2 دن رکھا، تیسرے دن تم نے نہیں رکھا، تو اشرفیاں نہیں رکھی، میں نے نہیں پایا انہیں۔ تو شیطان نے کہا تم درخت کو کاٹنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ پھر دونوں کی لڑائی ہوئی۔ اس بار شیطان جو ہے اس زاہد اور عابد شخص پر وہ غالب آ گیا۔ تو کہنے لگا ابھی 2 دن پرانی بات ہے، ہماری اور تمہاری لڑائی ہوئی، میں تم پر غالب آ گیا، آج شیطان تم مجھ پر غالب کیسے آ گئے؟ شیطان سے وہ کہنے لگا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ پہلے جو تم آئے تھے وہ اللہ کی عبادت، اللہ سے جو شرک لوگ کر رہے تھے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے اور اخلاص کے ساتھ آئے تھے۔ اس اخلاص کی برکت سے تم مجھ پر غلبہ حاصل کر گئے اور میرے مقابلے میں کامیابی حاصل کر گئے۔ لیکن اب کی بار جو تم آئے ہو وہ اخلاص کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ تم اشرفیوں کے لیے آئے ہو کہ تمہارے تکیے کے نیچے میں نے سونے کے سکے نہیں رکھے، تم اس کی خاطر آئے ہو، لہٰذا تمہارا اخلاص اب ختم ہو گیا، تو اخلاص ختم ہونے کی وجہ سے اب میں تم پر غالب آ گیا۔ تو شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ پہلا وار یہی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے دور کیا جائے۔ پھر جب انسان وہ عبادت کا عادی ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو عبادت سے تو دور نہیں کر سکتا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے اخلاص پر وہ حملہ کرتا ہے اور اخلاص کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی یا نصرانی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اے کافروں تم یہ کہتے ہو، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم، اب کافروں کی، یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ عادت تھی کہ ان کے جو بڑے تھے وہ تو یہ جانتے تھے کہ توریت میں نبی پاک علیہ السلام کے واضح اوصاف کو ذکر کیا گیا، اب وہ لوگوں سے چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے ان اوصاف کو لوگوں سے بیان کر دیا تو لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہی حال یہودیوں اور نصرانیوں کا تھا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون، ومن اظلم ممن کتم شہادتن، کہ جو اس شہادت کو یعنی اس گواہی کو چھپائے، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے توریت اور انجیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے واضح
اوصاف اور آپ کی واضح نشانیاں ذکر کی گئی، لیکن ان نشانیوں کو یہ کافر اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے جو اس بات کو جانتے تھے کہ توریت اور انجیل میں ذکر ہے، اس کے باوجود بھی چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس بات کو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت ہے بے شک یہ گزر چکی، یعنی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں بھی ان کی طرح دنیا سے چلا جانا ہے۔ لیکن آگے قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ ان کے لیے وہ کمائی تھی جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کمائی ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی کافر و یہودی جو وہ عمل کیا کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ رب العالمین کا شکر ہے کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک سپارے کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، اس مبارک مہینے میں جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، بالخصوص نواسہ رسول، شہزادہ رسول سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اے میرے مالک میرے مولا جتنے بزرگان دین ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بالخصوص الحاج یوسف میمن نعت خواں، اور جتنے بھی اس مہینے کے اندر مولا تیرے پیارے بندوں کے عرس منائے جا رہے ہیں، میرے مالک میرے مولا ان تمام کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ بالخصوص مولا اس مہینے کو جو نسبت ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے مالک میرے مولا آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو روشن و منور فرما۔ مولا آپ کے عشق رسول سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، اے کریم مالک مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مالک مولا، عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ اے میرے مالک میرے مولا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کا صدقہ و وسیلہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی کو عظیم الشان رہائی عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ اور جتنے بھی قائدین تحریک لبیک یا رسول اللہ قید و بند میں ہیں، جتنے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیران قید و بند میں ہیں، غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ہر ایک کو میرے مالک میرے مولا بہت جلد رہائی عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، مولا اہل حق کو
اہل سنت و جماعت کو مولا پھر سے عروج و بلندیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک کو مولا پاک پروردگار اس امت کو مولا پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک کو مولا پاک پروردگار، ہم سب کو ہر سال حج مقبول اور مبرور عطا فرما، ہر سال عمرہ مقبول عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں باوز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے کریم مالک کو مولا پاک پروردگار اس لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں اسی سال ماہ رمضان المبارک میں مولا عمرہ مقبول عطا فرما۔ مولا حرمین شریفین کے دروازوں کو تمام مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اسی سال حج مقبول اور مبرور عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا جتنے مسلمان مولا جو یہاں پر حاضر ہیں، جتنی خواتین یہاں پر ہماری مائیں بہنیں حاضر ہیں، ان میں سے ان کے گھروں میں جو بیمار ہو ہر ایک کو میرے مالک میرے مولا صبح کے ان پر نور لمحات کی برکت سے، قرآن پاک کے درس کی برکت سے، قرآن پاک کے صدقہ وسیلہ سے مولا میرے مالک میرے مولا صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے مولا مریض ایسے ہیں مسلمان حضور کے غلام جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، میرے مالک میرے مولا پر تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے مولا، تو کن فیکن کا مالک ہے، تو غیب سے ان کی مدد فرما اور ہر ایک کو شفا یابی عطا فرما، ہر ایک کو میرے مالک میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر غلام کو دنیا و آخرت میں کامیابی عروج دیکھنا نصیب فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار نور حمزہ نور فاطمہ اور جتنے بھی طلبہ طالبات اہل سنت مولا ہر ایک کو ولایت کا مقام عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو ولایت نصیب فرما۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار اے کریم مالک کو مولا پاک پروردگار ہم سب کی روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو نیک صالح رشتہ عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کو اپنے گھروں میں مولا چین سکون و آرام عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا جو بے اولاد ہیں مولا ہر ایک کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک مولا ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عشق رسول عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو تو نے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائی اس کا حصہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کا نور داخل فرما۔ ہمارے مرحومین کی قبروں میں ہماری قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں سے کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا جو جس آس جو جس امید کو لے کر مولا اس درس میں شامل ہوا ہے مولا وہ اسی امید اور اسی آس میں بیٹھا ہے کہ مولا تیری پاکیزہ تیری پیاری کتاب کا وہ درس سنے گا، قرآن کی کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوگا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے میرے مالک میرے مولا اس قرآن پاک کی برکت سے ہر ایک کی جھولیوں کو بھر دے، ہر ایک کی مشکلات کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے ہر ایک کو مولا رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، یہود و نصارہ کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو بھی آج تک تجھ سے دعائیں کی جو آئندہ کریں گے،
جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اسے ہم سے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔